ان کی سیاست کی روش کیا ہے، سیاست کس نقطے کے گرد گھومتی ہے، کتنا حکومتی وزارتوں سے مال بنایا، خاندانوں نے کتنی ترقی کی ہے، خاندان کو کون سا ایسا فرد ہے جس نے وزارت کے مزے نہ لوٹے ہوں، کون سا بھائی رہ گیا تھا جس کو وزیر اعلیٰ بنانا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پاکستان میں سیاسی حالات جیسے بھی ہیں یا سیاسی انتشار میں جس طرح ہمیں شدت دیکھنے کو مل رہی ہے، لیکن ایک سوال ہم پاکستانی کو خود بھی سوچنا چاہیے، کیا ہمیں نظر نہیں آتا کہ پاکستان کے ساتھ کون سا جو لیڈر ہے وہ مخلص ہے اور کون سا نہیں ہے؟ آخر پاکستان کے تجربہ کار ترین، کرپٹ ترین، مفاد پرست جو سیاستدان ہیں، کیا پاکستانیوں کو ان کے بارے میں علم نہیں ہے؟ اگر حقیقت ہم سب پاکستانیوں کو معلوم ہے، پھر ہمیں ایسا کیوں دیکھنے کو ملتا ہے کہ جب یہ سیاستدان کو جلسہ کرتے ہیں تو لوگوں کی کچھ نہ کچھ تعداد ہمیں ان کے جلسوں میں بھی دیکھنے کو مل جاتی ہے؟ میں یہ بات اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان جو ہے عالم دین ہے، ہمارے لیے قابل احترام ہے، لیکن ان کی سیاست جو ہے وہ ہماری سمجھ سے بالا تر ہے، اور ان کی سیاست کی بدولت بہت سے پاکستانیوں کے مولانا فضل الرحمان یا ان کی پارٹی کے ساتھ اختلافات ہیں۔ لوگ ان پر یقین نہیں کرتے، لیکن پھر بھی نہ جانے جو لوگ ان کے ساتھ منسلک ہیں، جو لوگ ان کے جلسوں میں آتے ہیں، جو لوگ ان کے ادا کیے ہوئے جملوں پر یقین کر لیتے ہیں، ایسا ہماری سمجھ سے بالکل بالا تر ہے۔ اب یہ دیکھیں، رجیم چینج کے بعد سے لے کر اب تک اگر ہم مولانا کی سیاست کو دیکھتے ہیں تو ہمیں صرف ایک چیز ہی نظر آتی ہے، کسی نہ کسی طرح سے ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ مولانا نے ہمیشہ جو ہے ملک کی سیاسی اور غیر سیاسی قوتوں کا ہی ساتھ دیا ہے، ان قوتوں کا جو اقتدار میں ہوتے ہیں۔ مولانا نے کبھی بھی کوئی ایسا قدم نہیں لیا جس سے کم از کم ان کے سیاسی مفادات کو ٹھیس پہنچتی ہو۔ 20ویں آئینی ترمیم کا مسئلہ ہی دیکھ لیں، مولانا کی بلے بلے ہو رہی تھی ملکی سوشل میڈیا پر کہ مولانا نے سیدھا راستہ اختیار کر لیا ہے، مولانا کچھ کرنے والا ہے، مولانا جو ہے اس بار جو ہے وہ جو سیاسی روش رکھتے ہیں پاکستان کی تقدیر کو بدل دے گا۔ اسی سوچ میں پی ٹی آئی کے جو قیادت تھی وہ بھی ان کے پاس چکر لگایا کرتے تھے۔ آئین وقت پر مولانا نے 26ویں آئینی ترمیم کے لیے بالآخر حکومت کا ساتھ دے ہی دیا۔ بہت سے ملک کے نامور علماء نے مولانا فضل الرحمان کے ہاتھ بھی چومے کہ انہوں نے فلسطینیوں کے لیے بہت بڑا کام کیا ہے۔ حالیہ دنوں میں کے پی کے میں جب نئے وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہونا تھا، سہیل افریدی کے مد مقابل جو شخص تھا وہ مولانا فضل الرحمان کا بھائی ہی نکلا۔ مولانا فضل الرحمان جس کے پاس نہ سیٹیں تھیں، نہ تعداد تھی، نہ اکثریت تھی، لیکن مولانا کو پھر بھی بھرم تھا، مولانا کو پھر بھی اتنا یقین تھا کہ اگر ہمارے ملک کی چاہے تو یہ سہیل افریدی کو شکست دے کے اس کے بھائی کو سیٹ دلوا سکتے ہیں، وزیر اعلیٰ بنوا سکتے ہیں۔ لیکن کے پی کے میں صرف عوام کی چلی، کے پی کے میں صرف اور صرف پی ٹی آئی کی چلی۔ مولانا فضل الرحمان کو شاید اس بات پر بھی غصہ آیا، لیکن ہمیں یہ دیکھنے کو جب ملا تو بہت دکھ ہوا کہ ملک میں جہاں پر بھی سیاسی مفادات ہوتے ہیں، ملک میں جہاں پر بھی وزارتوں کی بندرباڑ ہوتی ہے، مولانا پیش اول ہوتے ہیں۔ مولانا نے کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا، چاہے ان کی سیاست یا پاکستان کے تمام روایتی سیاستدانوں کی جو سیاسی روش ہے وہ یہی ہے، کیونکہ ہمیشہ یہ سیاسی قوتوں کی پشت پناہی سے آتے ہیں، اور یہی ایک راستہ ہے جن پر یہ سب جو ہے اپنا دین و ایمان بیچ چکے ہیں۔ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ چاہے کوئی شخص کتنا ہی نااہل ہو، لیکن اگر سیاسی قوت چاہے تو وہ شخص پاکستان کا کچھ بھی بن سکتا ہے، وزیر سے لے کر وزیر اعلیٰ اور وزیر اعلیٰ سے لے کر وزیر اعظم تک کچھ بھی ممکن ہے۔ اسی روش کو پاکستان پیپلز پارٹی بھی اختیار کی ہوئی ہے، اس امید کے ساتھ کہ بلاول بھٹو آنے والے وقتوں میں پاکستان کا وزیر اعظم بن جائے۔ وزیر اعظم بننے کا شوق ہے، وزیر اعلیٰ بننے کا شوق ہے، پاکستان کا وزیر بننے کا شوق ہے، حکومتی کرسی اور ایوانوں کے مزے لوٹنے کا شوق ہے، مگر جہاں پر بات آتی ہے ملک کی، ملک کے مفادات کی، ملک کی ترقی کی، عوام کے مفادات کی، عوام کی ترقی کی، عوام کی فلاح بہبود کی، عوام کیا چاہ رہی ہے، عوام کی خواہشات کی، تو پچھلے 40 سال یعنی 4 دہائیاں اٹھا کر دیکھ لیں
عوام نے ان سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کیا. عوام صرف اور صرف اپنی محنت سے، دن رات کی کمائی سے اپنی معیاری زندگی کو بہتر کرتی ہے یا اپنی زندگی کی ضروریات کو پورا کر دے. کہیں پہ پاکستان میں خوشحالی جو ہے وہ مقدر نہیں بنی. دکھ اس بات کا ہوتا ہے کم از کم تمام لوگوں کو، چاہے وہ کسی بھی سیاسی پارٹی کے کارکن ہیں، سب سے پہلے پاکستان کو سوچنا چاہیے، دیکھنا چاہیے جن کے جلسے جلوسوں میں یہ لوگ جا رہے ہیں اس شخص کے الفاظ کو دیکھ لیں، قول کو دیکھ لیں، قول و فعل میں کتنا تضاد ہے، قول فعل کتنے ملتے ہیں، ان کی سیاست کی روش کیا ہے، سیاست کس نقطے کے گرد گھومتی ہے، کتنا حکومتی وزارتوں سے مال بنایا، خاندانوں نے کتنی ترقی کی ہے، خاندان کو کون سا ایسا فرد ہے جس نے وزارت کے مزے نہ لوٹے ہوں، کون سا بھائی رہ گیا تھا جس کو وزیر اعلیٰ بنانا ہے. بس یہی پاکستان کی نزدلی کی وجہ، بس یہی پاکستان کی بدحالی کی وجہ، بس یہی ہم تمام پاکستانیوں کو جس دن سمجھ آ گئی، جس دن فیصلہ کر لیا کہ پاکستان عام آدمی کا ہے، لوگوں کا ہے، ملک جو ہے عوام کا ہے، عوام میں سے کوئی بھی اٹھے، ایماندار ہو، نیک ہو، محنتی ہو، ٹیلنٹڈ ہو، باصلاحیت ہو، اگر ہے تو اسے پاکستان کا وزیر بھی ہونا چاہیے، وزیر اعلیٰ بھی ہونا چاہیے، وزیر اعظم سے لے کر صدر تک کسی بھی عہدے کی مطابق اگر اس میں صلاحیت ہے تو اسے ضرور بننا چاہیے. شکریہ.